تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سنعان ان کا نام تھا۔ وہ اپنے مریدوں کی جماعت کو لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا راستہ کچھ اس طرح تھا کہ پہلے مدینہ شریف پہ حاضر ہوں گے، پھر حج پہ جائیں گے۔ اس زمانے میں سفر جو ہے وہ پیدل ہوا کرتے تھے، اونٹ پہ ہوا کرتے تھے، خچر، گدھے، ان چیزوں میں سفر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت یہ گاڑی واڑی نہیں ہوتی تھی، ان چیزوں میں سفر ہوا کرتے تھے۔ تو اس اثناء میں سفر میں تھے، ایک مقام پر ان کا، ایک بستی پر ان کا گزر ہوا۔ وہاں پر وہ ٹھہر گئے۔ بزرگ نے کہا کہ چلو 1-2 دن یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، 1-2 دن آرام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا حج کا سفر شروع کر لیں گے۔ سب نے کہا چلو ٹھیک ہے، 1-2 دن اسی بستی میں ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ اس بزرگ کی ایک نصرانی عورت پر نظر پڑی، ایک عیسائی عورت پر نظر پڑ گئی، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ یہ بزرگ دیکھتے ہوئے ہی فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ جا کر اس لڑکی سے بات کی اور کہا کہ بھائی میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں، اب میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عیسائی لڑکی نے کہا کہ بھائی میرے کچھ شرطیں ہیں، اگر تم وہ شرطیں مان لیتے ہو تو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری جو بھی شرطیں ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس عیسائی لڑکی نے 4 شرطیں رکھی، 4 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے، بزرگ سے کہہ رہے ہیں کہ تم شراب پیو گے۔ کیا کرو گے؟ شراب پیو گے۔ دوسرا، تم اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کرو۔ کیا کرو بھائی؟ قرآن کی بے حرمتی۔ تیسرا، عیسائیت کو جو صلیب ہوتا ہے زنار، آپ نے دیکھا ہے نا عیسائی لوگ جو یہ کراٹس کا نشان ہوتا ہے، ایک تو تم اس کو گلے میں ڈالو گے، پہنو گے۔ چوتھی شرط یہ ہے، یہ میرے جو خنزیر ہے نا، اس کو تم چرانے کے لیے جنگل لے جایا کرو گے۔ یہ 4 شرطیں اس عورت نے بزرگ پر رکھ دی، اور اتنے اس کی محبت میں اندھے ہو گئے، اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ دنیا میں 2 ہی فتنے ہیں، 2، ایک ہے دولت اور دوسری کیا ہے؟ عورت۔ بڑے فتنے ہیں۔ آپ مجھے خود بتاؤ، 60 سال عمر ہوگی، 70 سال، 80 سال، 10 سال، جتنے بھی آپ کی عمر ہے، صبح آپ اٹھتے ہو کتنے بجے؟ 5 بجے، 6 بجے، کتنے بجے اٹھتے ہو؟ یعنی صبح نماز کے لیے اٹھتے ہوگے، 8 بجے اٹھتے ہوگے۔ کیوں اٹھتے ہو آپ پتہ ہے آپ کو؟ کبھی اندازہ کیا ہے آپ کیوں اٹھتے ہو؟ آپ بولو گے یار ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نماز کے لیے آپ اٹھتے ہو، کیا دولت کمانے کے لیے نہیں اٹھتے؟ ہاں، 8 بجے کسی کا ڈمپر میں ڈیوٹی ہوگا، کسی کو چوکیداری کرنی ہوگی، کسی کو کمپنی جانا ہوگا، تو یہ صبح اٹھنا تم کس کے لیے کرتے ہو؟ دولت کمانے کے لیے کرتے ہو کہ نہیں؟ ساری زندگی سے کمانے میں لگ جاتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ دنیا میں 2 فتنے ہیں، ایک ہے دولت اور ایک ہے عورت۔ اور یاد رکھنا، جہاں دولت بھی کام نہ کرے نا، وہ عورت کام کر جاتی ہے۔ یعنی اتنے بڑے بزرگ، ولی من الاولیاء، لیکن انہوں نے 4 شرطیں قبول کر دی ایک عورت کے لیے۔ شراب بھی پیتے تھے، اور وہ زنار جو ہے صلیب کا نشان وہ بھی گلے میں ڈالا، اور خنزیر بھی چرایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ خیال نہ کرو بھائی کہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ان چیزوں پر فخر نہ کرو۔ خدا کی قسم ہماری ایک عبادت ایسی نہیں ہے جو خدا کے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ ہر نماز کے اندر مجھے خود بتاؤ، آپ میں سے کون خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے؟ نماز کے اندر بھی آپ کو خیالات آتے ہیں۔ وضو کون سنتیں مستحبات پوری کر کے سنتیں کرتا ہے؟ بس فرائض پوری کر لیے، وضو کر لیا، ختم ہو گئے۔ زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، ہر اعمال کے اندر ہماری کوتاہی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں پر فخر نہ کرو کہ بھئی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ بہرحال جب مریدوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بزرگ تو اس لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے، تو مریدوں نے کہا کہ بھئی السلام علیکم، آج کے بعد ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، ہم تو جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو بزرگ نے کہا کہ تم حج کرنے کے لیے جاؤ، میں یہی اس بستی میں رہوں گا۔ وہ مرید وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ بزرگ جو ہے یہ شراب بھی پیتے تھے
اور خنزیر بھی چلاتے تھے، اور اسی طرح اس کی زندگی بسرنا شروع ہو گئی۔ اور یہ مرید جب مدینہ منورہ میں چلے گئے تو اس بزرگ کی بھی ایک بزرگ تھے، یعنی اس بزرگ کے ایک استاذ تھے جو مدینے میں رہا کرتے تھے۔ یہ مرید وہاں ان کے پاس چلے گئے